ساتھ سرکار چونکہ حالات ایسے پیش آ گئے تھے بالخصوص ہارون رشید کے زمانے میں کہ امام مدینے سے باہر رہتے تھے اور امام بغداد کی طرف بھی نہیں جاتے تھے. کبھی کبھار درمیانی راستوں کی طرف مختلف علاقوں کی طرف سفر اختیار کرتے تھے تاکہ ہارون رشید امام کو تلاش کر کے امام کو شہید نہ کر سکے, امام کو زندان میں نہ ڈال سکے. ایک مرتبہ امام نے شام کا سفر اختیار کیا اور ایک مقام سے گزر رہے تھے, شام کی پہاڑیوں سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ شام کے پہاڑیوں کے اندر ایک غار موجود ہے اور اس غار میں ایک شخص ہے جو عبادت کر رہا ہے. وہیں پر بیٹھ گئے, ابھی بیٹھے ہی تھے کہ دیکھا کہ ایک جم غفیر ہے جو اس غار کی طرف آگے بڑھ رہا ہے. امام انتظار کرتے رہے کہ یہ کون ہے, یہ ہماری طرف آگے بڑھ رہے ہیں, غار کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں, شخص کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. دیکھا تو اتنی دیر میں وہ شخص باہر نکلا غار سے اور لوگوں نے اس کا استقبال کیا. لوگوں نے بتایا کہ یہ بہت بڑا راہب ہے, عیسائی ہے اور سال میں صرف ایک مرتبہ اپنے غار سے باہر نکلتا ہے. سارا سال عبادتیں کرتا رہتا ہے, ایک مرتبہ غار سے باہر نکلتا ہے اور ہمیں تبلیغ کرتا ہے, ہمیں نصیحت کرتا ہے. یہ نصیحت سننے کے لیے لوگ جمع ہو گئے کہ آج نصیحت سننے کا دن ہے, آج تبلیغ سننے کا دن ہے. راہب نے تقریر کا آغاز کیا, لیکن ابھی تقریر کا آغاز کرنے والا تھا کہ مجمع میں دیکھا کہ ایک شخص موجود ہے جو ان سے مختلف ہے. سوال کیا کہ تم کون ہو, یہاں کے رہنے والے ہو؟ امام نے بیان فرمایا کہ نہیں, ہم یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں, کسی اور مقام سے آئے ہیں. فوراً سے سوال کیا, کیونکہ ظاہر یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ امام کا باطن کیا ہے. فوراً سے سوال کیا تمہارا تعلق علماء کے خاندان سے ہے؟ امام نے فرمایا ہمارا تعلق جاہلوں کے خاندان سے نہیں ہے. ہم اپنی زبان سے یہ تو نہیں کہتے کہ ہم عالم ہیں, لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ جاہل نہیں ہیں. کہ اچھا پھر یہ بتاؤ, اگر تمہیں کچھ باتوں کا علم ہے تو یہ بتاؤ کہ تمہارے قرآن کے اندر, تمہاری کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ شجرہ محمدیہ وہ ہے کہ جس کے صدقے میں پوری دنیا میں نور پھیلتا ہے, اور ہم عیسائی ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ شجرہ حضرت عیسیٰ وہ ہے کہ جس کے صدقے میں پوری دنیا میں نور پھیلتا ہے. بات تقریباً ہم دونوں کی ایک جیسی ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک خاندان ایک علاقے میں ایک محلے میں رہتا ہو اور پوری دنیا میں اس کا نور پھیلے؟ یہ تو ممکن نہیں ہے. امام نے جواب دیا, کہا یہ ممکن ہے. کیسے ممکن ہے؟ فرمایا اس طریقے سے ممکن ہے کہ پوری دنیا میں, یہاں تک کہ پوری کائنات میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سورج ہے جو پوری دنیا میں روشنی پھیلا رہا ہے. تو ممکن ہے کہ ایک شخص ہو مگر پوری دنیا میں ہدایت اور نور پھیلا رہا ہو. دوسرا سوال کیا, کیا یہ بتائیے کہ آپ کے رسول سے بھی ہم نے سنا ہے کہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص جنت میں جائے گا تو جتنا کھانا چاہے گا کھائے گا اور کھانا اس کا کم نہیں ہوگا, اس کے غذا میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. یہ کیسے ممکن ہے کہ کھانا بھی کھا رہے ہیں اور کم بھی نہیں ہو رہا؟ یہ تو منطق کے خلاف ہے بات کہ انسان کھانا کھائے اور کھانا اپنی جگہ پر باقی رہے, ختم ہی نہ ہو. یہ کیسے ممکن ہے؟ امام نے کیا خوبصورت مثال دی اور اس منطقی قانون کو کس خوبصورت طریقے سے توڑا ہے. امام نے شاہ فرمایا, دیکھو اگر تم ایک شمع کو دوسری شمع کے ساتھ جلا دو تو دوسری شمع جل بھی جاتی ہے اور پہلی بجھتی بھی نہیں ہے. سبحان اللہ, بے شک یہ خدا کا قانون ہے, جیسا بنانا چاہے ویسا قانون بنائے, لہذا اس نے جنتی غذاؤں کو ایسا بنایا ہے. تیسرا سوال کیا کہ آپ کے رسول سے ہم نے سنا ہے کہ اگر کوئی شخص جنت کے کھانے کھائے گا, جنت کے میوے کھائے گا تو رفع حاجت کی اسے ضرورت محسوس نہیں ہوگی. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو انسانی طبیعت کے خلاف ہے کہ جو بھی انسان کھائے گا بہرحال رفع حاجت کی ضرورت اسے پڑے گی. امام نے شاہ فرمایا اس کی مثال بھی اسی دنیا میں موجود ہے. میں تمہیں بتاؤں کہ جو بچہ شکم مادر کے اندر ہوتا ہے وہ خوراک تو حاصل کرتا ہے لیکن رفع حاجت نہیں کرتا. بے شک بے شک, اس کی مثال بھی دنیا میں موجود ہے. تیسری بات کی کہ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جنت کے اندر صرف سایہ ہوگا, وہاں پر دھوپ نہیں ہوگی, وہاں پر سورج کی شعاعیں جنتیوں کے چہروں کو جلا نہیں رہی ہوں گی, سایہ ہوگا وہاں پر. کیسے ممکن ہے کہ سایہ ہو اور پھر وہاں پر اجالا بھی ہو جائے؟ جہاں پر سایہ ہوتا ہے وہاں تو اندھیرا ہوتا ہے. امام نے شاہ فرمایا اس کی مثال بھی دنیا میں موجود ہے. وہ وقت جب فجر کا وقت داخل ہوتا ہے
تو طلوع آفتاب اور فجر صادق کے درمیان کا حصہ وہ ہوتا ہے جب پوری دنیا روشن بھی ہوتی ہے اور سورج کی شعاعیں بھی نہیں پڑتی ہیں. سبحان اللہ, کیا کہنے بھائی, ماشاء اللہ. آخری سوال کیا کہ اچھا یہ بتائیے کہ جنت کی جو چابی ہے, کی آف پیراڈائز, یہ بتائیے کہ وہ سونے کی ہے یا چاندی کی ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا کہ نہ وہ سونے کی ہے نہ وہ چاندی کی ہے, بلکہ وہ چابی وہ ہے کہ جو ایک کلمہ ہے جو زبان پر جاری کرتے ہو, لا الہ الا اللہ. کیا کہنے بھائی, سبحان اللہ. اور جیسے ہی امام کی زبان مبارک سے جملہ سنا لا الہ الا اللہ, ایسا دل پر اثر کیا کہ سوال کرنے لگا کہ تو ہے کون, تیرا نام کیا ہے؟ کہا کہ میں عبد خدا ہوں, میں خدا کا بندہ ہوں اور خدا کے آخری رسول کی آل میں سے ہوں. کہا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میں نام نہیں بتا سکتا کیونکہ یہاں پر میں حکومت سے بچ کر آیا ہوں. کہا تم فکر نہ کرو, یہاں پر کوئی حکومتی افراد موجود نہیں ہیں. امام نے فرمایا میرا نام موسیٰ ابن جعفر ہے. سمجھ گیا کہ یہ کون؟ جعفر کا بیٹا ہے. کہا تو امام جعفر صادق کا فرزند ہے. اور صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج, کہ تو اسی امام صادق کا فرزند ہے. اور جیسے ہی امام صادق کا نام آیا زبان سے جملے جاری کیے, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے اور کوئی رسول نہیں ہے آخری سوائے محمد مصطفیٰ کے. اور خود بھی مسلمان ہو جاتا ہے اور اس کے مسلمان ہونے کے بعد سارا قبیلہ مسلمان ہو جاتا ہے. درود پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد پر. تو کوئی بھی امام ہو, چھٹے سرکار ہو, پانچویں امام ہو, چوتھے امام ہو, یہ سارا امامت کا سلسلہ وہ ہے کہ جو سلسلہ امیر المومنین سے شروع ہوا ہے. پیغمبر نے یہ فرمایا تھا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. جب علی موجود تھے تو علی مرتضیٰ دروازہ, جب حسن آ گئے تو حسن مجتبیٰ دروازہ, جب حسین آ گئے تو حسین سرکار سید الشہداء دروازہ, اور جب حسین چلے گئے تو امام سجاد دروازہ بن گئے, اور جب امام سجاد چلے گئے امام باقر دروازہ بن گئے, اور جب امام باقر چلے گئے امام صادق دروازہ بنے, اور جب امام صادق چلے گئے تو امام کاظم علیہ السلام دروازہ بنے. یہیں سے علم ملتا ہے. اور کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ تمہارے علماء میں اور تمہارے پڑھے لکھے لوگوں میں اور ہمارے اماموں میں بڑا فرق ہے. جب ہمارے اماموں سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ فی البدی جواب دیتے ہیں, انہیں سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی. کسی نے کیا خوب کہا کہ حوالہ یاد نہیں کتاب سوچنے دو, حوالہ یاد نہیں کتاب سوچنے دو, کہاں سے پوچھ رہے ہو نصاب سوچنے دو, کہاں سے پوچھ رہے ہو نصاب سوچنے دو. علی کی زندگی میں کوئی ایسا سوال تو لاؤ کہ جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو. تو یہ گھرانہ تو وہ ہے جو فی البدی جواب دیتا ہے. سوال یہاں پر ہوتا ہے, جواب ان کی زبان پر آتا ہے, انہیں سوچنے میں دقت نہیں ہوتی, وقت نہیں لگتا. تو علم امام اس مقام پر فائز ہے.